پاکستان میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف حکومت کا لہجہ سخت ہو گیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کی شناخت پاکستان دشمنی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سرزمین پاکستان اس ملک کی مٹی کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے اپنی پریس کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف محتاط زبان استعمال کی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی حالیہ جنگ کے دوران بھی غلط زبان استعمال کرتے رہے اور اپنے فوجی جوانوں کے حق میں نہیں بولے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ آپ کو سیاست کرنی ہے لیکن سرزمین پاکستان کی غیرت کو نہ للکاریں۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی سخت تر ہو گئی ہے۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کے کیمپ ختم کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں ہری پور ضلعی انتظامیہ نے افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنے کی مہم کے تحت ان کے کیمپوں میں بجلی کی سپلائی بند کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بجلی کی سپلائی کے حکم نے افغان مہاجرین کے کیمپوں سے بجلی کی سپلائی کی تنصیبات ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے اور ان کیمپوں سے ٹرانسفارمر اور بجلی کے میٹر ہٹائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے حکومتی ذرائع کے مطابق ہری پور میں افغان مہاجرین کے تقریباً 20 کیمپ موجود ہیں جنہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے اسی کے ساتھ خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کو رہائش کی سہولتیں فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان میں نجی فضائی کمپنی انڈیگو کی پروازوں کی منسوخی کا بحران جاری ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ملک میں آج بھی انڈیگو کی 500 سے زائد پروازیں منسوخ ہو جانے کی خبر ہے۔ انڈیگو سے سفر کرنے والے ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں پر سرگردانی اور پریشانی کا شکار ہیں۔ گزشتہ روز بھی انڈیگو کی 1000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئی تھیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مسافرین کو ان کے مقصد تک پہنچانے کے لیے حکومت نے بہت سی ٹرینوں میں اضافی ڈبوں کا بھی انتظام کیا اور اسپیشل ٹرینیں بھی چلائیں، مگر یہ ناکافی ثابت ہوئی ہیں۔ حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ اس کے علاوہ شہری ہوابازی کے محکمے نے ایئر لائن کو حکم دیا ہے کہ مسافرین کو ہوٹل کھانے اور متبادل ٹرانسپورٹ کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے اسی کے ساتھ منسوخ ہو جانے والی پروازوں کے کرائے اتوار کی شام 8 بجے تک مسافرین کو واپس کر دینے کا حکم بھی دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ سنچار ساتھی نامی ایپ کے جبری انسٹالیشن کے حوالے سے اپنا فیصلہ واپس لینے کے بعد اب ہندوستان کی حکومت فون میں سیٹلائٹ پر مبنی لوکیشن ٹریکنگ کو لازمی بنانے پر غور کر رہی ہے۔ سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا COAI نے حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ اگر حکومت اسمارٹ فون کمپنیوں کو AGPS ٹیکنالوجی کو فعال کرنے کا حکم دے گی تبھی صارف کے درست لوکیشن کا پتہ چل پائے گا۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے حوالے سے ABP نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت ٹیلی کام انڈسٹری کی ایک تجویز پر غور کر رہی ہے جس میں اسمارٹ فون کمپنیوں کو سیٹلائٹ لوکیشن ٹریکنگ فیچر کو فعال کرنا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق ایپل، گوگل اور سیمسنگ جیسی کمپنیوں نے رازداری کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں سیٹلائٹ سگنل کے ساتھ سیلولر ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے فون کی لوکیشن سروس ہمیشہ آن رہے گی اور صارف کے پاس اسے غیر فعال کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ہندوستان کی حکومت نے ملک کی موبائل ساز کمپنیوں اور موبائل فروشوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ سنچار ساتھی ایپ ناقابل حذف انداز میں لازمی طور پر انسٹال کریں، تاہم سخت مخالفت کے بعد حکومت اس فیصلے کو واپس لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سوڈان میں شہری تنصیبات پر ریپڈ سپورٹ فورسز کے ڈرون حملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 79 ہو گئی ہے۔ سوڈان کے کردفان کے شہر کالوقی کے ایک عہدیدار اسام الدین السید انقلو نے بتایا کہ جمعرات کو جو ڈرون حملہ ریپڈ سپورٹ فورس نے کیا اس میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 79 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں 43 بچے، 32 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں، جبکہ 21 مرد، 6 خواتین اور 11 بچے سمیت 38 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
سوڈان ٹریبیون کے مطابق حملہ جمعرات کو ایک ڈرون کے ذریعے کیا گیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ریپڈ سپورٹ فورسز سے ہے۔ ڈرون نے سب سے پہلے ایک کنڈر گارٹن پر میزائل داغا، جس سے متعدد بچے جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جب لوگ زخمیوں کی مدد کے لیے جمع ہوئے تو دوسرا میزائل داغا گیا اور آخر میں تیسرا میزائل ایک اسپتال پر اس وقت مارا گیا جب زخمیوں کو وہاں منتقل کیا جا رہا تھا، جس سے اس کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ مقامی حکام نے خبردار کیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس اسپتال میں زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا تھا اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران اور روس نے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ روس میں ایران کے سفیر کاظم جلالی نے بتایا کہ تہران اور ماسکو کے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں مشترکہ ورکنگ گروپ کا 5واں اجلاس ہوا، جس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ کاظم جلالی نے کہا کہ ایران کے ایک وفد نے ماسکو کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران دونوں ممالک کی کمپنیوں کے درمیان متعدد معاہدے طے پائے، جن میں سے 5 معاہدوں پر علامتی طور پر ایک تقریب میں دستخط کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایران کے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نائب وزیر نے بتایا کہ ڈیٹا ٹرانزٹ، اسمارٹ گورنمنٹ اور پوسٹل ٹرانزٹ انفراسٹرکچر وغیرہ جیسے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے نجی شعبے نے بھی سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت، اس کے استعمال، مواصلاتی انفراسٹرکچر میں درکار مصنوعات کی تیاری اور اس سلسلے میں روس کو درکار ضروریات کو پورا کرنے کے مشترکہ مصنوعات تیار کرنے کے مقصد سے کچھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ میسم آبدی کا کہنا تھا کہ اس سفر میں 20 مفاہمتوں اور 5 معاہدوں پر دستخط ہوئے اور ہمیں امید ہے کہ اس شعبے میں تہران اور ماسکو کے درمیان ہر سال تعاون میں اضافہ ہوگا۔ تحریک حماس کے ایک سینئر رہنما نے غزہ پر ہر قسم کی قیمومیت اور سرپرستی کی مخالفت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس کی آزادی کا وقت آن پہنچا ہے اور استقامت اور اس کے ہتھیاروں کی حفاظت ضروری ہے۔ تحریک حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل نے ایک بیان میں کہا کہ صہیونی حکومت غنڈہ گردی کے ذریعے خطے کو اپنے مطالبات کا تابع بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملت اسلامیہ بیت المقدس کو آزاد کرانے اور اسلامی اور عیسائی مقدسات کو واپس لینے کا فیصلہ کرے۔ مشعل نے مزید کہا کہ ہم غزہ پر کسی کی سرپرستی قبول نہیں کریں گے اور غزہ پر حکمرانی فلسطینیوں کی ہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وحشیانہ نسل کشی بند ہو گئی ہے، لیکن لوگوں کو بھوکا مارنے، محاصرے، کراسنگ کی بندش، امداد کی روک تھام اور لوگوں کو سزا دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ خالد مشعل نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مغربی کنارے کو یہودی رنگ دینے، وہاں نئی بستیاں بنانے اور مقامی باشندوں کو نقل مکانی پر مجبور کرنے سے صہیونی حکومت کو وہ روکے۔ حماس کے سینئر رہنما نے مزید کہا کہ مجرم صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی مخالفت کی جانا چاہیے اور صہیونی حکومت اور اس کے رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر عدالتی کارروائی کی جانا چاہیے۔ پاکستان نے حالیہ سرحدی جھڑپوں کا ذمہ دار افغانستان کو قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان نے افغانستان کی طالبان حکومت پر سرحدی جھڑپیں شروع کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان ہر طرح کے سیناریو کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرف ذیلی نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد کے چمن سیکٹر پر طالبان فوجیوں نے فائرنگ شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوجیوں نے طالبان فوجیوں کی بلا اشتعال فائرنگ کا محکم جواب دیا ہے اور ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کی عبوری حکومت کے ترجمان نے نئی کشیدگی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر پاکستانی فوجیوں نے جمعے کی رات فائرنگ شروع کی اور افغان فوجیوں نے جوابی فائرنگ کی ہے۔ یاد رہے کہ ان دنوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے اور دونوں ہی کشیدگی بڑھنے کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دوحہ اور قاہرہ کے بعد سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی پاک افغان امن مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے طویل انتظار کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق جمعے کی شام جاری ہونے والے وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر آئندہ 5 برس کے لیے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر باقی رہیں گے۔
قابل ذکر ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے میں تاخیر پر پاکستان کے بعض حلقوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ پاکستانی وزارت دفاع کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ تقرری وزیر اعظم کے مشورے پر صدر مملکت نے آئین کی دفعہ 243 اور پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 8A کے تحت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے ترجمان کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کو افسوسناک قرار دیا۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ISPR کے ترجمان کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جاری کر کے بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اگر ریاستی ادارے اور سیاستدان ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ قرار دیں تو یہ افسوسناک ہے۔ PTI چیئرمین نے ملک کے دفاع کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ملک دشمن نہیں تھی، نہ رہے گی۔ بیرسٹر گوہر نے یہ پوسٹ ایسی حالت میں جاری کی ہے کہ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے ترجمان جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں PTI کے بانی عمران خان کا نام لیے بغیر انہیں ذہنی مریض کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ذات کا قیدی ایک شخص اور اس کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس کی خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہندوستان میں روسی صدر کے اعزاز میں صدر مرمو کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں کانگریس صدر اور لوک سبھا میں پارٹی کے لیڈر کو دعوت نہ دیے جانے پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ نئی دہلی میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں گزشتہ رات صدر مرمو کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو مدعو نہیں کیا، تاہم کانگریس لیڈر ششی تھرور مدعو تھے۔ کانگریس پارٹی نے اپنے صدر ملک ارجن کھڑگے اور راہل گاندھی کو روسی صدر کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں مدعو نہ کیے جانے پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ بعض حلقوں نے اس کو کانگریس پارٹی کی توہین اور رائج روایت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کانگریس کے MPO ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سلسلے میں مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے دورے پر آنے والے دیگر ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کے لیے اپوزیشن لیڈروں کو بھی مدعو کرنا اس ملک کی روایت رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایت اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ کی حکومتوں میں بھی جاری رہی۔ ہندوستان میں مصروف ترین فضائی کمپنی انڈیگو نے گزشتہ روز 1000 پروازیں منسوخ کر کے بحران کھڑا کر دیا۔ گزشتہ روز انڈیگو کی 1000 سے زائد پروازیں منسوخ ہونے کے بعد ریلوے اسٹیشنوں پر اچانک لاکھوں مسافروں کے ہجوم سے بحران کھڑا ہو گیا۔ مسافروں کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کو مختلف لائنوں پر اسپیشل ٹرینوں کا انتظام کرنا پڑا۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق انڈیگو کی پروازوں کی منسوخی کا سب سے زیادہ اثر جنوبی ہندوستان میں نظر آیا، جہاں حکومت نے مسافروں کے بحران سے نمٹنے کے لیے مسافر ریل گاڑیوں میں اضافی ڈبے بھی لگائے اور اسپیشل ٹرینوں کا بھی انتظام کیا۔ جمعے کو انڈیگو کی 1000 سے زائد پروازوں کی منسوخی کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کی سربراہی میں 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ آج بھی انڈیگو نے اپنی متعدد پروازوں کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کے شہری ہوابازی کے محکمے نے اسی کے ساتھ پائلٹوں کی ہفتے وار لازمی چھٹی سے متعلق قوانین میں ترمیم کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ پروازوں کی منسوخی روکنے کے لیے انڈیگو کے آپریشنل کنٹرول سینٹر میں سول ایویشن ڈائریکٹوریٹ کے افراد بھی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لبنان کے اسپیکر نے صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ لبنان کے اسپیکر نبی برری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے سفیروں کے ساتھ بیروت کے مغربی علاقے عین التینا میں واقع لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے 2006 میں حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان 33 روزہ جنگ کے بعد سلامتی کونسل کی منظور کردہ قرارداد 1701 کا حوالہ دیا اور جنگ بندی کے معاہدے پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری رہنے سے جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔
لبنان کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ بمباری اور گولہ باری کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات ناقابل قبول ہیں۔ جنوبی لبنان میں استحکام صرف اس صورت میں ممکن ہے جب صہیونی حکومت قرارداد 1701 پر عمل کرے، جنگ بندی کے معاہدے کی روزانہ خلاف ورزیوں کو لگام دے اور اس کی فوج بین الاقوامی سرحدوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ نبی برین نے جنگ بندی معاہدے کی نگراں کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو فوری طور پر جارحیت روکنے پر مجبور کرے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے شمالی مغربی کنارے کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے، اسکول بند ہو گئے ہیں اور مقامی خدمات میں خلل پڑا ہے۔ نیو یارک میں جمعے کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسٹیفن ڈوجارک نے خبردار کیا کہ مغربی کنارے میں صہیونی فوجیوں کے مسلسل حملوں سے نقل مکانی کا ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں صہیونی فوجیوں نے شمالی علاقے خاص طور پر جنین اور طوبا صوبوں میں بڑے پیمانے پر جارحیت کی، جس کے نتیجے میں 95,000 سے زائد فلسطینی متاثر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق صہیونی آباد کاروں کے حملے بھی مغربی کنارے میں مسلسل جاری ہیں اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور اوچا نے اب تک تشدد کے کم از کم 1680 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں جہاں جانوں کا خاصا نقصان ہوا وہیں املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ڈوجارک نے واضح کیا کہ صہیونی آباد کاروں کے تشدد نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 270 سے زائد فلسطینی رہائشی علاقوں کو متاثر کیا ہے اور یہ اوسطاً روزانہ 5 واقعات بنتے ہیں۔ پاکستان اور قطر نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز بالخصوص مصنوعی ذہانت میں شراکت داری بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت دوحہ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کے قطری ہم مہمان ملاقات کے دوران طے پائی۔ فریقین نے اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے، خاص طور پر نئی خلیج تعاون کونسل پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کے ذریعے پیدا ہونے والے مواقع کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، مہارتوں کی ترقی اور ریگولیٹری اصلاحات پر تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اور قطر کے تعلقات تصویراتی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ بحری جہازوں الراسخ اور شناس پر مشتمل عمان کی بحریہ کے بیڑے نے 12ویں 2 طرفہ مشق ثمر الطیب 2025 میں شرکت کے لیے کراچی کا دورہ کیا۔ اس مشق کا مقصد سمندری تحفظ میں تعاون کو مستحکم کرنا اور پاکستان اور عمان کے درمیان دیرینہ دوستی کو مضبوط بنانا ہے۔ بحری مشق ثمر الطیب مشترکہ طور پر سیکھنے اور پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کی بحریہ کے اہلکاروں نے پیشہ ورانہ بات چیت، جنگی مذاکروں اور سمندری شعبے کے متعدد امور میں تجربات کا تبادلہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے علامہ محمد راغب حسین نعیمی کو آئندہ 3 سالوں کے لیے دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ وزارت قانون و انصاف کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کی تقرری آئین کے آرٹیکل 2228 کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ ملک بھر میں آج ووٹرز کا قومی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ووٹنگ کی اہمیت، اس عمل میں شرکت کی حوصلہ افزائی اور ہر شہری کی ووٹ کی اہمیت سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ یہ دن 7 دسمبر 1970 کو ہونے والے ملک کے پہلے عام انتخابات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آج شہری ہوا بازی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی شہری ہوا بازی کے دن کا مقصد ملکوں کی معاشی اور سماجی ترقی میں ہوا بازی کی اہمیت کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنا اور اسے مضبوط بنانا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی علاقے میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ رواں سال 11 اکتوبر کو جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 360 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بھارت میں گوا کے مشہور نائٹ کلب میں آگ لگنے سے کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آدھی رات کو آگ لگنے والی آگ سے مرنے والوں میں متعدد سیاح بھی شامل ہیں۔ جنوبی یونان کے جزیرے کرسی میں کشتی الٹنے کے نتیجے میں 18 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ کشتی کے بارے میں ابتدائی طور پر ترک مال بردار جہاز کو پتہ چلا، جس نے یونانی حکام سے رابطہ کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کے درمیان 5 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ آج کاکسس بازار میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 میچ سے برابر ہے۔
موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ شمالی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں سموک چھائی رہے گی۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 16، پشاور 8، کوئٹہ 4، گلگت 2 اور مری 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود، جبکہ لیہ میں موسم شدید سرد اور جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -6، پلوامہ اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔